بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 4 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج امپورٹنٹ اہم ترین کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آرمینیا آذربائیجان کا جو محاذ ہے وہ مزید گرم ہو گیا ہے۔ لیکن گرم ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ ہے جناب کہ آذربائیجان نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اور آرمینیا کی فوج کو دھکیل دیا ہے بہت پیچھے، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ قراباخ جو سٹی ہے اس کو ہٹ کیا ہے۔ قراباخ سٹی کے دروازے تک پہنچ گئی ہے آرمینیا کی فوج۔ یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے جناب، اور اس نیوز نے آذربائیجان کو تو بلے بلے ہو ہی گئی ہے، لیکن آرمینیا کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اور اب آرمینیا جو ہے وہ دوڑا ہے بین الاقوامی مدد مانگنے کے لیے۔ عالمی برادری کو، بڑی طاقتوں کو اس نے پکارا ہے، اور خاص طور پہ اپنی مسیحی برادری، مسیحی ریاستوں کو پکارا ہے جناب، آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں ورنہ آذربائیجان ہم کو کھا پی جائے گا۔ اور قراباخ کا جو علاقہ ہے وہ آرمینیا کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور اگر ہماری مدد نہ کی تو آذربائیجان یہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے جائے گا۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ آرمینیا کی بہت بڑی پسپائی ہوئی ہے، آذربائیجان نے بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آذربائیجان نے قراباخ سٹی، جو کہ متنازع علاقہ، جو کہ آذربائیجان کا تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے اور قدرتی طور پہ جو حصہ ہے آذربائیجان کا، اور جو رشیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ آذربائیجان کا تھا علاقہ، تقریباً 4000 مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جو کہ مسلم اکثریت علاقہ ہے، لیکن اس پہ حملہ کیا تھا، تازہ ترین جو حملہ کیا وہ کیا تھا 27 ستمبر کو، اور آج 7واں دن ہے، آرمینیا نے کیا تھا، اور آرمینیا نے حملہ کر کے پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آذربائیجان کی بروقت کارروائی کے بعد وہ نہ صرف حملہ پسپا ہو گیا بلکہ اب تک جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے، پچھلی میں نے آپ کو بتا دی تھی تقریباً 200-250 جو فوج آرمینین فوج کے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، اور اب مزید جو سرکاری طور پہ تصدیق شدہ نمبرز ہیں وہ ہیں تقریباً 70 آرمینیا کے اور فوجی مارے گئے ہیں، اور مسلسل جنگ بندی کی اپیل کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک جناب انٹرویو دیا ہے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے، انٹرویو دیا ہے، اور وہ چھپا ہے، سنا ہے سب لوگوں نے، اور اس میں جناب انہوں نے یہ کہا ہے، جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہماری لڑائی ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنا علاقہ واپس نہیں لے لیتے، اور دشمن جو ہے وہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے یہاں سے نکل نہیں جاتا، اور غیر مشروط طور پہ انہوں نے کہا اس کو جانا ہوگا، پہلے ہم جنگ ختم کریں گے، پہلے ہم اپنے علاقے واپس کریں گے، پہلے ہم اپنے دشمن کو اپنے علاقوں سے نکالیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مکمل طور پہ اپنی فوج پہ بھی بھروسہ ہے، اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، اور آرمینیا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اور آذربائیجان نے واضح طور پہ کہا کہ آرمینیا نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا، ہماری طاقت کا، ہمارے صبر کا اس نے بالکل غلط اندازہ لگایا، اور ہم صبر و تحمل سے عالمی برادری کو دیکھ رہے تھے، لیکن آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ ہم مزید 30 سال اقوام متحدہ کی طرف نہیں دیکھ سکتے کہ ہمیں وہ کب اپنا علاقہ واپس لے کے دیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو عالمی برادری ان کا خیال تھا کہ جناب
یہ ہمیں دبا لیں گے آرمینیا، اور آرمینیا کے پیچھے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے طاقتیں ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ تو آذربائیجان کا ایک دبنگ انٹرویو آیا جناب، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پہلے ہم جنگ جو ہے وہ جیتیں گے اور اس کے بعد سیز فائر کی طرف جایا جائے گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی جناب۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اب تک کامیابیاں کیا کیا کی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ اور کامیابیاں وزیر دفاع آذربائیجان نے جناب آن دا ریکارڈ کہا ہے، اور یہ چیز آرمینیا نے بھی تسلیم کر لی ہے۔ آرمینین پریمیئر نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے حساس ترین اور انتہائی ڈیسائسو موڑ پہ آگے کھڑے ہیں، اور ہمیں اس وقت سب سے بڑا، جب سے ہم معرض وجود میں آئے ہیں، انہوں نے کہا آرمینیا کو تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے خطرہ، تھریٹ جو ہے وہ ہمیں اس وقت چیلنج ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری سلامتی جو ہے وہ خطرے پہ لگی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جو دشمن ہے یعنی کہ آذربائیجان، وہ ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے، کاراباخ تک پہنچ چکا ہے، اور کاراباخ سٹی جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے، کاراباخ سٹی ہٹ ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ، اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹر آئے ہیں جناب آذربائیجان کے، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو تازہ ترین لڑائی ہے اس میں ہمیں واضح طور پہ برتری بھی حاصل ہے، اور واضح طور پہ ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، فوجی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی۔ ہمارا پلڑا مسلسل بھاری ہے، اور اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم نے جو ان کے مضبوط ترین سٹرانگ ہولڈز تھے، مضبوط ترین اڈے تھے، وہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور وہاں پہ آپریشن کلین اپ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور دشمن کو ہم اپنے علاقوں سے پاک کر رہے ہیں۔ یہ بات کی انہوں نے۔ ایک اور بات انہوں نے کہا جی جناب حتمی جنگ تک یہ لڑائی جاری رہے گی، اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی اس میں آئی ہے، اور اسی لیے آرمینیا یہ مسلسل، جو میں نے کہا تھا کہ مسلسل پیش قدمی ہو رہی ہے، اور آذربائیجان بہت دبنگ طریقے سے لڑ رہا ہے۔ ترکی اس کے ساتھ کھڑا ہے جناب، شانہ بشانہ۔ پھر آرمینیا کے جی فارن منسٹر، وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ اسی ساری صورتحال پہ یہ تمام تر پسپائی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ فرانس، رشیا اور امریکہ، یہ 3 ملکوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہیں، ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، بشرطے کہ آذربائیجان جو ہے وہ جنگ بندی کرے اور اپنی پیش قدمی روک دے اور اپنے ٹروپس کو جو واپس بلائے۔ لیکن آذربائیجان نے، میں نے آپ کو بتایا، آذربائیجان کے پرائم منسٹر صدر کا بھی بتا دیا ہے، اور ان کے وزیر دفاع کا بھی بتا دیا، اور ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک تو بھاری سٹرانگ ہولڈز تو میں نے بتا ہی دیا، لیکن ان کے بھاری توپ خانہ، بھاری اسلحہ جو ہے وہ تباہ کیے ہیں جناب آذربائیجان نے، اور تباہ کر دیے ہیں، مقبوضہ علاقے بازیاب کروا لیے ہیں، اور اہم ترین اسٹریٹجک علاقے خالی کروا لیے ہیں، اور مسلسل پسپائی اختیار کی جا رہی ہے۔ اور آرمینیا کی جو فیلڈ میں ہیں جناب ان کے افسر، فوجی افسر، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں بچایا جائے، یعنی بین الاقوامی برادری کو انوالو کیا جائے، اور اسی لیے بار بار فرانس، روس اور امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں، کیونکہ وہ آئیں گے، جنگ بندی کریں گے، تو ظاہر ہے جی جنگ بندی میں جو کامیابیاں حاصل کر لی ہیں ان کو ریورس گیئر لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایران جو ہے جناب وہ خاموش تھا، مصلحت کا شکار تھا، اور آرمینیا ظاہر ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے تمام مفادات آرمینیا سے وابستہ ہیں، کاراباخ سے وابستہ ہیں، اور وہ وہی کرے گا جو آرمینیا کے حق میں بہتر ہوگا۔
لہذا وہ خاموش تھا، لیکن اب اس کی لپیٹ میں ایران بھی آ رہا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ جناب کچھ گولے گرے ہیں، مارٹر گولے، اور اس لڑائی میں، اور وہ ایران کی سرحدی گاؤں میں گرے ہیں، اور ایران کو اپنے سرحدی گاؤں خالی کرانے پڑے ہیں، اور ایران نے اب زبان کھولی ہے آرمینیا اور آذربائیجان کو، دونوں کو، کہ جناب ہماری سرحدیں عبور نہ کی جائیں اور ہمیں اس کا حصہ، اس لڑائی کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو جو علاقے ان کے، اب صورتحال یہ ہے جناب کہ اب جو ہے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات میں آسانی کے لیے تیار ہیں، اور دونوں سے کہا ہے ایران کی وزارت خارجہ نے کہ جناب لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے آذربائیجان اور آرمینیا سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوئی اگر رول پلے کر سکتے ہیں پازیٹیو تو ہم بھی حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی خبر ایجنسی ہے جناب IRNA، انہوں نے کہا ہے کہ متعدد جو گولے ہیں وہ فائر جو ہیں وہ ہوئے ہیں، دیہاتوں کو متاثر کیا ہے، ایران کے دیہاتوں کو، اور کچھ ایرانی بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جناب بڑے زخمی ہوں گے، بچوں کو ظاہر ہے وہ پھر ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور متعدد گاؤں جو ہیں، یہ گاؤں کا نام ہے جی پرویز خانلو گاؤں، یہ ایک تو یہ ہے، یہ آذربائیجان کی باؤنڈری پہ ہے جو کہ خالی بھی کروایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے جو صوبہ اردبیل ہے جی، جو ایران کا ہے، ایران کا صوبہ اردبیل جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور اربل کے نائب گورنر جو ہیں بہروز ندائی، انہوں نے جناب یہ کہا ہے اپنے شہریوں کو سرحدی علاقے خالی کرنے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان جگہوں سے دور رہا جائے۔ اس کے بعد دوبارہ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ آذربائیجان کے صدر نے ایک اور بات بھی کہی ہے، انہوں نے کہا جناب 1994-95 سے ہم یہ مذاکرات کا لالی پاپ ہمیں دیا جاتا رہا ہے، لیکن اس لالی پاپ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا اب میننگ فل ڈائلاگ ہوگا، ہمارے علاقے ہمیں واپس ملیں گے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پہلے عمل کریں، اس کے بعد ہم جنگ بندی کی طرف جائیں گے، ورنہ ہماری پیش قدمی جاری رہے گی۔ اب آتے ہیں جناب ترکی، میں کہتا ہوں جی لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے، طیب اردوان، اور انہوں نے ایک بار پھر حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ قراباخ جو ہے وہ جب تک آزاد نہیں ہو جاتا آرمینی قبضے سے، اس وقت تک انہوں نے کہا جناب ہم یہ لڑائی بھی جاری رکھیں گے اور آذربائیجان کو مکمل سپورٹ دیں گے۔ یہ طیب اردوان نے خاص طور پہ کہا ہے، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آذربائیجان نے ایک عظیم تحریک شروع کی ہے، اور ہماری جو خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ یہ تحریک آزادی تک اور کامیابی تک جاری رہے، اور ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اور طیب اردوان نے یہ بھی کہا، ساتھ ہی جناب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، اور یہ غنڈہ گردی نہیں چلنے دیں گے ہم اس علاقے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، اور جہاں تک ہاں اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی جو علاقے آزاد کروا لیے وہ اس پہ مبارکباد، اور مزید قراباخ مکمل کو ہم جب تک آزاد نہیں کروا لیتے اس وقت تک یہ ہم لڑائی لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ترکی کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیکن اب وہ دن گزر گئے کہ ترکی کسی قسم کے دباؤ میں آئے گا۔ صدر نے کہا کہ جناب مشرقی بحیرہ روم کی پیش رفت کے بارے میں کہا کہ لیبیا کے ساتھ ترکی کے معاہدے نے مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کارروائیوں کو جائز روپ عطا کر دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ لیبیا میں بھی جی لیبیا کی مدد کر رہی ہے ترکی، کر رہا ہے مکمل طور پہ کھل کے کر رہا ہے، اور لیبیا کی گورنمنٹ کی کہنے پہ کر رہا ہے، اور لیبین گورنمنٹ نے ترک فوج کو کہا ہے کہ آپ ہمیں آئیں بچائیں، اور وہاں پہ فرانس جو ہے وہ بہت ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی ترکی، اس نے کہا کہ شام میں بھی یہی بات ہے، شام میں بھی ترکی جو ہے وہ شام کی حمایت کر رہا ہے،
اور شام کی مدد کر رہا ہے، اپنی فوج وہاں پہ بھیجی ہے اور وہاں پہ بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی جو ہے اب مزے کی ہو رہی ہے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں بھرپور طریقے سے۔ تو سٹوری کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ جو لڑائی ایک کمزور سمجھ کے حملہ کیا گیا تھا، آرمینیا نے کیا تھا اور اگین انڈر ایسٹیمیٹ کیا، تو وہ لڑائی اب بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ اب صرف وہی بات ہے جناب کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پہنچا جائے وہاں پہ۔ پاکستان فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اسی طریقے سے فرانس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔